سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 114 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 114 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم اور آپ یہ سن آ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ صحیح دین پر ہے اور وہ دوسرے غلط، اور ایسے ہی مشرکین کا بھی دعوت۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا قریبی کہتے، وہ یہ کہتے کہ وہ اللہ کے لاڈلے، اللہ کے کہتے ہیں، اور عمل ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتے تھے اور مسجدوں کو منہدم کرتے تھے، توڑتے تھے، اس میں فتنہ و فساد برپا کرتے تھے۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں روکے، اس بات سے روکے أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے، اور کیا کہا وسعى فی خرابها، اور کوشاں رہے، کوشش کرے مسجد کو خراب کرنے کی، مسمار کرنے کی۔ خراب دو معنوں میں، ایک تو یہ کہ معنوی طور پر کہ جیسے اس میں ایسی چیزیں کرے جو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے منع، یا پھر ظاہری طور پر اسے خراب کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور مسجد کو خراب کرنے میں کوشاں رہے، کوشش کرے، جدوجہد کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ مساجد کے اندر داخل ہو تو خوف کی حالت میں داخل ہو۔ جو لوگ روک رہے ہیں مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے، ان کی صورتحال تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ خود مسجدوں کے اندر ڈرتے ہوئے داخل ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چل رہے، وہ خود اللہ تعالی کے ہی نہیں ہیں۔ پھر ان کو کیسے یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ روکنے والے لوگ کون تھے؟ کون لوگ تھے جو لوگوں کو مساجد میں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں داخل ہونے سے روکتے تھے؟ مفسرین کے اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسا کرنے والے نصارہ تھے، کرسچن تھے، جو بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں
लोगों को अल्लाह के जिक्र करने से रोकते थे। इमाम तबरी रहमतुल्लाह ने अपनी सनद के साथ ये रिवायत जिक्र की है मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से। मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये जो आयत है ये नसारा के मुताल्लिक है। कानू यतरहूना फी बैतिल मक़दिस अदा, नसारा क्या करते थे कि मस्जिद अक्सा के अंदर, बैतुल मक़दिस के अंदर गंदगी फेंकते थे। वयमनऊन अन्नासा अन युसल्लू फीही, और लोगों को नमाज पढ़ने से रोकते थे। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। इससे पहले की आयत में क्या है, ये अपने दीनदार होने का ढोंग रच रहे थे कि मैं ही दीनदार हूं, मेरे अलावा जितने लोग हैं वो दीन पर नहीं। सूरत हाल इनकी ये है कि ये खुद मस्जिद अक्सा के अंदर गंदगी फैलाते थे और लोगों को नमाज पढ़ने से रोकते थे। और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ने क़तादा से ये रिवायत नकल की है और रिवायत सही है कि बुख्ते नस्र जो मजूसी इंसान था, ये और इसके लोग खर्रबू बैतुल मक़दिस, इन्होंने मस्जिद अक्सा को तोड़ फोड़ कर दिया, खराब कर दिया। और इस पर खराब करने में नसारा ने इनकी मदद की। वो नसारा जो कहते हैं कि हम अल्लाह के लाडले और चहेते हैं, जब बुख्ते नस्र ने अपने साथियों के साथ मिल करके मस्जिद अक्सा को तोड़ा फोड़ा तो उसमें मदद करने वाले नसारा थे। ये बात इमाम क़तादा ने जिक्र की है और सही सनद के साथ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर में इसे जिक्र किया है। दूसरा कौन है कि ऐसा करने वाले क्या है, यहूद थे। और एक तीसरा कौल जो और ज्यादा मजबूत है कि इससे मुराद अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से रोकने वाले लोगों से मुराद कौन लोग हैं, मुशरिकीन है, मुशरिकीन मक्का है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को अल्लाह की मस्जिद के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर नमाज पढ़ने से और अल्लाह के जिक्र से रोका। और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सहाबा के साथ सुलह हुदैबिया के मौके पर उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे थे सन 6 हिजरी के अंदर, तो उन्होंने मस्जिद हराम में दाखिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का रोक दिया, बैन कर दिया कि आप मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकते हैं। कुरान ने इसकी तरफ इशारा किया, उम्मुल्लज़ीना कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया और आपको मस्जिद हराम में दाखिल होने से रोका। अल्लाह की मसाजिद है, मस्जिद अल्लाह की, बंदे अल्लाह के, अल्लाह ही की मस्जिद में अल्लाह के बंदों को, और वो भी बंदा वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे का हो, मस्जिद वो जो बैतुल्लाह हो, नबी वो जो अब्दुल्लाह हो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हो, इन लोग उनको रोका जा रहा है। और ये बात बिल्कुल वादे है और यही सही बात है कि हर तरह के रोकने वाले लोग, उसमें नसारा हो, यहूदी हो, मुशरिकीन हो या हमारे मुसलमान भाई हो, ये सब के सब इसके अंदर शामिल हैं। जो भी अल्लाह के बंदों को मसाजिद में आकर के जिक्र करने से, तिलावत करने से, नमाज पढ़ने से रोके, वो सारे के सारे लोग इसमें क्या है, शामिल हो। इसी तरीके से मसाजिद में खराबी पैदा करने का मतलब ये है कि आदमी मस्जिद के किसी चीज को नुकसान पहुंचाए, उसको तोड़े, उसे खराब करे, एक माना ये है। दूसरा माना यह है कि आदमी मसाजिद के अंदर वो अमल करे जो मसाजिद की शायान शान नहीं है। अब इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ये बातें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। उसके बाद कहा अल्लाह ताला ने कि उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। इसके अंदर 3 मानों का इहतिमाल है, 3 माने हो सकते हैं, जैसा कि इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर के अंदर जिक्र किया है। एक माना यह है कि ये लोग जो रोक रहे हैं लोगों को मस्जिदों में दाखिल होने से, नमाज पढ़ने से, तिलावत करने से, जिक्र अस्कार करने से, इनकी सूरत हाल तो ये होनी चाहिए थी कि ये जब खुद ही मसाजिद के अंदर दाखिल हो तो मस्जिद अल्लाह का घर है, उसकी जो हैत हो, उसका ये खौफ है, तो ये मसाजिद के अंदर इस तरीके से दाखिल होना चाहिए इनको
کہ خوف و ہراس کی حالت میں ہو کہ مسجد بڑی اعلیٰ چیز ہے، کہیں اس کی شان میں ہمارے ذریعے سے کوئی کمی واقع نہ ہو جائے۔ تو صورتحال تو ان کی یہ ہونی چاہیے تھی، جو لوگ روک رہے ہیں یہ خود جب مسجدوں کے اندر داخل ہو تو ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ ہر اس شخص کو یہ چاہیے کہ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے کسی محل کے اندر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر میں داخل ہونے میں اور عمرہ اور روسا کے گھر میں داخل ہونے میں فرق نہیں کرتا ہے، یعنی ادب وہاں زیادہ پایا جاتا ہے اور مساجد میں داخل ہونے میں ادب کم پایا جاتا ہے، تو مسجد کی جو ہے بے حرمتی کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ نہیں سمجھ پایا؟ یعنی ایک آدمی کسی لیڈر کے گھر میں داخل ہوا ہے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، آوازیں پست ہے، پیروں میں آواز نہیں آ رہی، بالکل ادب کے ساتھ مہذب ہو کر کے، اور جب مساجد کے اندر وہی شخص آ رہا ہے تو یہ احترام نہ ہو، یہ ادب نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد کی بے حرمتی کرنے والا ہے، کیونکہ مسجد سے زیادہ کسی اور گھر کی عزت ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ تو ایک معنی کیا ہے کہ ایسے لوگ جو روک رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ خود جب مسجدوں کے اندر داخل ہو تو ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ خبر ہے، یعنی اے مسلمانوں کی جماعت، اگر تم غالب ہو جاؤ تو ان لوگوں کو مساجد کے اندر جو ہے اس طریقے سے داخل ہونے پہ مجبور کر دو کہ یہ ڈرے ہوئے ہوں۔ جب تم شان اور شوکت میں آ جاؤ، قوت اور طاقت میں آ جاؤ، تو یہ لوگ جو مسجدوں میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکتے تھے، یہ جب داخل ہو تو خوف و ہراس کی حالت میں داخل ہو۔ جیسے مشرکین مکہ، جب ان کے پاس پاور اور طاقت تھی تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، صحابہ کو روک دیا، لیکن جب مسلمانوں کو پاور اور طاقت ملی تو خود انہی کا مسجد حرام میں داخل ہونے پر کیا ہے؟ پابندی لگ گئی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ بشارت اور خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان قریب مسلمان قوت اور طاقت میں ہو جائیں گے، اور جن مساجد کے اندر مسلمانوں کو داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے اندر میں ہو جائیں گی۔ اور یہ سارے کے سارے معنی کیا ہے؟ درست اور صحیح ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ تمام لوگ شامل ہیں، کوئی بھی روکنے والا شخص، سب شامل ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کوششیں کی، چند ہی دنوں کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ خود اس مسجد کے اندر داخل ہونا ان کا کیا ہے؟ ممنوع ہو گیا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سال حج کرنے نہیں گئے، بلکہ امیر الحاج بنا کر کے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 9 ہجری کے اندر، صحیح بخاری کی روایت۔ اور یہ اس کے بعد ان کو بھیجا، تھوڑے کچھ دنوں کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور یہ سب لوگوں نے جا کر کے وہاں عام اعلان کیا، الا لا یحج بعد العام مشرک، یاد رکھو اس سال کے بعد، اب تک تو تم جس طریقے سے چاہتے تھے حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے۔ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکتا ہے، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٍ، اور کوئی آدمی ننگا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ تو یہ دیکھیں، جس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روکا گیا، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور صحابہ انہی کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد تم حج نہیں کر سکتے ہو۔ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا، صحابہ کو عمرہ کرنے سے روکا۔ دیکھیے تاریخ کیسے پلٹ گئی کہ جو روکنے والے تھے انہی کو اعلان کیا جا رہا۔ صرف 3 سال گزرے تھے، سن 6
ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روکا گیا، اور سن 9 ہجری میں عام اعلان ہوتا ہے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کا طواف ننگے حالت میں کر سکتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ ان قریب ایسا موقع آئے گا کہ جو لوگ روکنے والے ہیں انہیں خود ہی روک دیا جائے گا۔ اب آئیے اس آیت سے، کیونکہ آیت بڑی اہم ہے، ہم اور آپ چند چیزوں کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ سب سے بڑا ظالم یا ظالموں میں بڑا ظالم وہ ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ گویا کہ اگر کسی اور مقصد کے لیے روکا جائے، جیسے مساجد کے اندر کام ہو رہا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا آپ 2 دن مت آئیے نماز پڑھنے کے لیے، تو جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کے ذکر سے نہیں روکا۔ مسجدوں کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے یا اس طریقے سے کوئی چیز ہو، اس کا مینٹیننس وغیرہ کا معاملہ ہو، قالین وغیرہ بچھائی جا رہی ہو یا کسی طرح کی اور کوئی معاملہ ہو، اس وجہ سے اگر آپ کو روکا جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ کب جائز نہیں ہے؟ جب اللہ کے ذکر سے روکا جائے۔ تم مسجد میں آ کے نماز نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے ہو، تلاوت نہیں کر سکتے ہو، یہ معاملہ ہے۔ یہ حرام ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں اللہ کے ذکر سے، تلاوت سے، نماز سے کسی کو بھی روکے، کسی کو بھی روکے۔ اب اس آیت کو دیکھیے اور ایک نگاہ ڈال لیجئے اپنی اپنی مساجد پر، باقاعدہ بینر لگے ہوتے ہیں، فلاں فلاں کا مسجد میں داخل ہونا، نماز پڑھنا کیا ہے؟ ممنوع۔ باقاعدہ پورے پوسٹر لگے ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے روکے۔ کسی کو بھی اتھارٹی نہیں، کسی کو بھی حق نہیں ہے، کیونکہ مساجد بنائی اسی لیے گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نمازیں پڑھی جائیں، تلاوت کی جائے۔ البتہ اگر کوئی آدمی، مسلک کا معاملہ ہمارے ملکوں میں ہے، اگر آپ کے مسلک کی مسجد ہے، کوئی دوسرا مسلک والا آ کر کے اپنے مسلک کا پرچار کرتا تو آپ بلا شبہ اس کو روکیے، نہیں سوچ پائے۔ آپ کے مسلک کی مسجد ہے، دوسرا مسلک والا آ کر کے آپ کی مسجد سے اپنے مسلک کا پرچار کرتا تو اس کو روکیے، کیونکہ اس مقصد کے لیے مساجد نہیں بنائی گئی، آپ کو یہ حق ہے۔ لیکن اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، دوسرے مسلک والے آ کر کے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہے اجازت نہیں ہے۔ اس میں ایک بڑی چیز دیکھیے جو عام طور سے کی جاتی ہے، وہ یہ کہ صاف منع کیا گیا کہ سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کا ذکر۔ اس میں عورتوں کا مسجدوں میں پابندی لگانا، بیل لگانا اسی طریقے سے جو لوگ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں وہ بڑے ظالم، اور معاف کیجئے گا فقہ حنفی میں جو مشہور ہے، امام سرخسی نے شمس الائمہ نے المبسوط میں جو ذکر کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا تھا، یہ بالکل بے بنیاد بات۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت میں کبھی بھی عورتوں کے مسجدوں میں آنے پر بین نہیں لگایا، یہ بالکل بے بنیاد بات، اس کی نہ کوئی سند ہے نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ صرف یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیوی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ آئیے دیکھیں، روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 900 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ کیا کہتی ہیں تشہد صلاۃ الصبح والعشاء، وہ عشاء اور فجر کی نماز میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عشاء اور فجر کی نماز میں مسجد میں آتی تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اسے کہا گیا لما تخرجین وقد
تعلمین ان عمر یکرہ ذلک ویغار، ان کی بیوی سے کہا گیا کہ آپ کیوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے شوہر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مسجد میں آنا ناپسند کرتے ہیں، اور غیرت ان کو آتی کہ میری بیوی رات میں عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہی، ان کو ناپسند بھی ہے، اچھا بھی نہیں لگتا ہے، اور غیرت بھی آتی ہے۔ تو کہنے لگی قالت تو امیر المومنین، اور میرے تو تاجدار ہیں، میرے شوہر ہیں، وما یمنعہ ان ینہانی، تو مجھے روکتے کیوں نہیں؟ میں اگر بازار جاؤں تو مجھے روک دیں گے، میں کچھ غلط کروں تو مجھے روک دیں گے۔ اگر میرا مسجد میں آنا ان کو ناپسند ہے اور غیرت آتی ہے تو یہ امیر المومنین عمر بن خطاب مجھ کو روکتے کیوں نہیں؟ ان کی بیوی نے کہا وما یمنعہ ان ینہانی، کس چیز نے انہیں روک رکھا ہے کہ مجھے منع کر دے؟ میں ان کی بیوی مجھے منع کر دے؟ غور کیجیے گا، دلیل ان کے خلاف ہے، ان کے حق میں نہیں ہے، ان کے خلاف ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری عورتوں کو روکا ہو، منع کیا ہو تو دور کی بات ہے، ان کی بیوی خود عشاء اور فجر کی نماز میں آتی تھی جماعت کے ساتھ، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پسند نہیں تھا، اور جب ان کی بیگم سے یہ کہا گیا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے شوہر کو مسجد میں آ کر کے آپ کا نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا ہے، تو کہنے لگی وہ کہ کس نے ان کو روکا ہے، مجھے منع کر دے۔ تو لوگوں نے کہا یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ دنیا کی خاتون کو روکنا تو الگ بات ہے، اپنی بیوی کو نہیں روک پا رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو، عورتوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ یہی وہ بات تھی جس کی بنیاد پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیگم تک کو مسجد میں جانے سے نہیں منع کر پا رہے تھے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ چونکہ ایک چیز طے ہو گئی ہے کتابوں کے اندر کہ عورتوں کا مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھنا فتنہ ہے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک تو بے بنیاد چیز ہے، دوسرے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو اس سے ملا دیتے ہیں، اور ان کی بھی بات جو ہے صحیح بخاری کے اندر کیا ہے موجود ہے۔ دونوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کو ملا کر کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ دونوں الگ الگ معاملہ ہے، نہ انہوں نے روکا نہ انہوں نے روکا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس دور کو پا لیتے جو عورتوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہی، یعنی بن سبر کر مسجدوں میں جانا وغیرہ وغیرہ، تو انہیں روک دیتے، انہیں کیا ہے روک دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ پر شریعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت تھے ان کو یہ اتھارٹی نہیں رہی، تو پھر قیامت تک آنے والے کسی شخص کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ عورت کو مسجد میں جانے سے کیا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے تھے کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان کے بیٹے صحیح مسلم کی روایت، بلال نے کہا واللہ لأمنعہن، اللہ کی قسم میں عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے ضرور روکوں گا۔ بیٹے نے مخالفت کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے اس کو بہت برا بھلا کہا، اور وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ تو سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد لکھتے ہیں کہ تارکا ابن حجر لبنہ الی ان مات، اپنے اس بچے سے کبھی بات نہیں کی یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔ جس نے کہا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کہ نہیں میں مسجدوں میں جانے سے روکوں گا اپنی عورتوں کو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات میں اپنے اس بیٹے سے کبھی گفتگو نہیں کی، چھوڑ دیا اس کو۔
اس سے کوئی تعلق نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلم کلا کیا ہے مخالفت کرتا ہے. اس لیے ان چیزوں میں کسی بھی شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو مسجد میں جانے سے روکے. تاہم یہ بات صحیح ہے کہ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. سنن ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کا ان کی گھروں میں نماز پڑھنا کیا ہے بہتر ہے. اس سے انکار نہیں، لیکن اگر عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیں تو روکنے کی اجازت کسی کو نہیں، اور اگر کوئی روکتا ہے تو اس آیت کے اندر کیا ہے شامل ہو جائے گا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے ذکر کرنے سے روکے، اور وہ بھی کہاں اللہ کی مسجد کے اندر. ایسے ہی روکنے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسلح لا کر رکھ دیتے ہیں، کوئی چیز لا کے رکھ دیے، موبائل لا کے رکھ دیے، جگہ کو بلاک کر دیتے ہیں اور دوسروں کو نہیں تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے. ائمہ اور علماء نے ذکر کیا ہے، امام عثیمین نے خاص طور سے، کہ یہ بھی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنے میں شامل ہے، کیونکہ مساجد اللہ کے لیے، اور جب آدمی مسجد کے اندر داخل ہو گیا وہ خلیفہ وقت ہو یا عام انسان ہو، سب اللہ کی نگاہ میں برابر. اللہ کی مسجد میں اللہ کے جتنے بھی بندے آ رہے ہیں سب برابر. کسی کے لیے کوئی جگہ ریزرو نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی جگہ ریزرو کر کے دوسرے کو روکتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، بھائی جا رہے ہو، ابھی وہ گھر پہ ہی ہے، دوسرا آدمی آ کر کے ان کے نام سے جگہ فکس کر دیتے. یہ مسجد اللہ کی، یہ اللہ کا گھر ہے. جو آدمی پہلے آیا وہ اس جگہ کا مستحق ہے. نہ علماء کے لیے، نہ ائمہ کے لیے، نہ خلیفہ وقت کے لیے، نہ کسی کے لیے، کسی کے لیے بھی جگہ کو ریزرو نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی کے لیے بھی. اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنے میں کیا ہے شامل ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آپ نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا رکھی ہے، آپ نے اپنی آفس میں بنا رکھی، اس کو آپ کا اس میں آپ کو حق، وہ مسجد نہیں ہے. کوئی جگہ آپ نے ریزرو کر رکھی ہے اپنے آفس میں، کمپنی میں، گھر میں، وہاں اگر آپ کسی کو چاہے روک دینے میں یہاں نماز پڑھو، مسجد میں جا کے نماز پڑھو، تو یہ آپ کو حق ہے. لیکن مسجد میں کسی بھی صورت میں کسی کا آدمی کو حق نہیں ہے. اسی طریقے سے مسجد کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو، جیسے مساجد کے اندر قبر کا ہونا وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے. مسجدیں صرف اللہ کے لیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مسجد کے اندر نہیں پکارا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے مسجدوں کو خراب کرنا حرام ہے. خراب کرنا دونوں طرح سے، فتنہ فساد کی باتیں کرنا تاکہ مسجدوں کے اندر لڑائی مار پیٹ ہو، قتل و غارت گری ہو، یا مسجدوں کو ظاہری طور پہ خراب کرنا، یہ سب حرام ہے. ایک چیز کا بھی اگر آدمی مسجد کا نقصان پہنچاتا ہے تو یہ شدت کے ساتھ حرام ہے. مساجد ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی سب سے زیادہ احترام کرے اس کا، کیونکہ اللہ کا گھر نہیں، اس کی صفائی، اس کی پاکی وغیرہ سب کا خیال. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کو يحب الوطهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے اس گھر کو طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے لوگ، اعتکاف کرنے والے لوگوں کے لیے کیا بالکل پاک و صاف رکھو. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ مسجد کی صفائی کا اہتمام کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد کو جو محلے ہوتے جہاں لوگ آباد ہوتے وہاں بنانے کا حکم دیا، وَآمَرَ أَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، اور یہ حکم دیا کہ مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے، اور خوشبو وغیرہ مسجدوں کے اندر رکھی جائے. اور مسجد کی خدمت کرنے والے لوگ، صفائی کرنے والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑے ہی عظیم. جو عورت مسجد میں جھاڑو پوچھے کا کام کرتی تھی، صحابہ نے اسے دفن کر دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن اسے دیکھا نہیں تو کہا کہ وہ کہا تو ختم ہو گئی. صحیح بخاری کی روایت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو، کہا افلا آذنتمونی، وہ اتنی مبارک عورت تھی جو مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی،
تم نے ہمیں بھی نہیں بتایا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے. دلونی علی قبرہا، اس کی قبر کو بتاؤ کہاں ہے. پھر آپ اس کی قبر کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ قبر پر کھڑے ہو کر اس کی پڑھی. تو مساجد کی صفائی کرنے والے لوگ یہ بڑے ہی عظیم لوگ ہیں. رہے وہ لوگ جو مسجدوں کے اندر گندگی پھیلاتے ہیں، کوئی ناخن کاٹ کر رکھ دیا، کوئی بال رکھ دیا، کوئی پانی پی کر کے ڈبہ وہاں پھینک دیا، سبحان اللہ، یہ تو عظیم جرم اور گناہ کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد میں اس نے تھوک وغیرہ یا بلغم وغیرہ کر دیا ہے. آپ اتنا ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. یہ ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت. آپ نے دیکھا تو آپ کا غصہ، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اور تھوڑی ہی دیر میں ایک عورت آئی اور اس نے اس کو صاف کیا اور وہاں خوشبو لگا دی جہاں پر اس نے تھوکا تھا، خوشبو لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی اس عورت کی کہ اس نے بڑا اچھا عمل کیا. تو مساجد کے اندر آدمی خود صفائی کا اہتمام کرے، خوشبو پھیلائے، اور جب وہ آئے تو صفائی کے ساتھ آئے اور خوشبو وغیرہ کیا ہے لگا کر کے آئے. بہرحال تو ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے مساجد میں ہر حال میں کیا جانا چاہیے کہ مسجدوں میں کسی کو بھی داخل ہونے سے، عبادت کرنے سے روکا نہ جائے. یہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات مینٹیننس کے لیے مساجد کو بند کرنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ کیا ہے ظلم کرتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن نارمل یہ ہے کہ مساجد وغیرہ کھلی ہونی چاہیے اور جب آدمی چاہے وہاں عبادت کر سکے کسی بھی وقت رات دن کے کسی بھی حصے میں. مگر یہ کہ کہا یہ جائے گا کہ اگر مینٹیننس وغیرہ کے مسائل ہوں تو بھی مجبوری کی شکل و صورت میں اسے بند کیا جا سکتا ہے. وگرنہ کیا ہے ہر وقت مساجد کھلی ہونی چاہیے جس میں آدمی رات اور دن کے کسی بھی حصے میں وہ چاہے تو آ کر کے عبادت کر سکے اور ساری کی ساری چیزیں انجام دے سکے. بہرحال یہ ایک ہی آیت تھی جو مسجد کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، اور جہاں جہاں مسجد کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ مساجد اللہ کی مسجد ہے. یہ شرف کی بات ہے. جن کے دلوں میں اللہ کا احترام ہوگا وہی مسجدوں کا احترام کریں گے. مسجدوں کا احترام اللہ کا احترام ہے. مسجدوں کا احترام نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا احترام نہ کرنا. اس لیے اس پر کیا ہماری توجہ ہونی چاہیے. اس طریقے سے یہ مکمل ہوا ہے درس.